مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کر دیں۔ سب سے پہلا عمل جس کا حکم آپ کو ملا، جس عمل کے ذریعے آپ نے اسلام کی اشاعت کا طریقہ اختیار فرمایا، وہ عمل دعوت کا عمل تھا کہ دعوت کے عمل کے ذریعے اسلام کی اشاعت کی جائے۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے تمام اہل مکہ کو جمع کر کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہ پہلی اعلانیہ دعوت تھی۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اسے پورا کریں۔ تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو میری تصدیق کرو گے؟ تمام اہل مکہ نے بیک زباں ہو کر کہا، ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے اس بات کا اقرار کروانے کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایھا الناس، لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پوری مکی زندگی، 13 سالہ مکی زندگی میں دعوت کا عمل چلتا رہا، دعوت کے عمل کو روکنے کی بڑی کوششیں ہوئیں۔ مشرکین کہتے تھے تم نماز پڑھا کرو، تم اپنی عبادات کرو، لیکن ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، ہمیں بھی بتوں کی عبادت کرنے دو، ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرنے دو، ہم اپنا کام کرتے ہیں تم اپنا کام کرو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، تم اپنی عبادت کرو، اپنی نماز پڑھو، لیکن مسلمان کی دعوت میں شرک کی نفی ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تو مسلمان مکی زندگی میں دعوت دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس طریقے کو دعوت کے ذریعے اختیار فرمایا جس کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے۔ آپ نے جو لوگ حج کرنے آتے تھے، حالانکہ اس میں کئی مفاسد ہوتے تھے، لیکن آپ وہاں تشریف لے جاتے، ان مفاسد سے اجتناب کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دیتے، لوگ مسلمان ہوتے، پھر آپ فردن فردن دعوت دیتے، مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہونی شروع ہو گئی، آپ کی دعوت چلتی رہی، لیکن ہر آنے والی رکاوٹ، ہر آنے والی تکلیف، ہر آنے والی پریشانی اور مصیبت کو مسلمان برداشت کرتے رہے، کیونکہ مقابلے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنی تکلیف اور اتنی مصیبت مکی زندگی کے اندر مسلمانوں پر کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن ابی معیط کے گھر تشریف لے گئے، کافر تھا۔ آپ نے کہا بھائی تم مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے کہا آپ کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ اس نے کہا چلو تم مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے کھانا تناول فرمایا، آپ واپس آئے تو وہ باہر نکلا، جا کر ابو جہل سے کہنے لگا
کارگزاری سنائی، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا آج کے بعد تم سے ہمارا بائیکاٹ ہے، تم ہمارے قوم کے فرد ہی نہیں ہو، تمہیں قوم سے باہر نکال دیتے۔ تم نے یہ کیا کام کر لیا؟ تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ تو ابو جہل سے کہنے لگا عقبہ بن ابی معیط، اس کا تدارک کیا ہے؟ اس نے کہا تدارک یہ ہے کہ تم ایسے کرو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھپڑ لگاؤ اور اس کے منہ پر تھوک کے آؤ۔ تصور کریں کہ جس کے لیے اللہ نے نظام کائنات کو سجایا، جس کو انبیاء کا سردار بنایا، انسانیت کا سردار بنایا، بنی آدم کا سردار بنایا، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ سجایا، اتنی تعریفوں والے ایک مشرک، ایک نجس انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ تھوک رہا ہے، اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، آپ اس پر صبر کر رہے ہیں، دین کو نیچے نہیں ہونے دیا، دین کو نیچے نہیں گرنے دیا، دین کو اونچا رکھا ہے، دین کو عظمت دی ہے، دین کو عزت دی ہے، خود تکلیفیں سہ لیں، برداشت کر لیں، لیکن دین کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ یہ صحابہ کی زندگی کا مشن تھا۔ آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے برداشت کیا۔ مکہ کی زمین آپ پر تنگ کر دی گئی، صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ اتنی تکلیفیں، کس کس تکلیف کا تذکرہ کریں؟ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ کی زمین آپ پر اس قدر تنگ کی گئی کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم ایسے کرو، اپنے اس وطن کو چھوڑ دو۔ Thanks for watching. Don't forget to like